بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل۔ یہ چینل آج اس پر جو ویڈیو نشر ہو رہی ہے جس کو آپ سماعت فرمائیں گے وہ جنات کے کھانے کے حوالے سے ہے۔ جنات کے کھانے کس طرح کے ہوتے ہیں اور کیا کیا ہوتے ہیں، اور جنات کے علاج میں طریقہ کیا ہوتا ہے، اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جنات ہماری طرح کھانا نہیں کھاتے۔ جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں اس طرح کا نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا جس طرح ہم کھانا پکاتے ہیں بناتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہماری طرح وہ کھانا پکا بھی نہیں سکتے، بلکہ وہ انسانوں کے پکے ہوئے کھانے جو انسان کھانا پکاتے ہیں گھر میں بناتے ہیں وہی جنات کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن وہ کھاتے کیسے ہیں اس کی میں وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ انسانوں کے پکے ہوئے کھانے اور خاص طور پر ہڈی اور فضلہ جانوروں کا وہ کھاتے ہیں۔ اسی طرح وہ اپنے مکانات نہیں بنا سکتے، جیسے ہم کھانا بناتے ہوئے چیزیں ڈالتے ہیں خود بناتے ہیں، وہ اس طرح نہیں بناتے، اور نہ ہی وہ اپنے مکان بنا سکتے ہیں جس طرح ہم بناتے ہیں، بلکہ وہ کھانا جو کھاتے ہیں وہ انسانوں کا بنا ہوا کھانا کھاتے ہیں اور انسانوں کے بنے ہوئے مکانوں میں رہتے ہیں۔ جن کو کھانا تلاش کرنا پڑتا ہے اسی طرح مناسب مکان بھی رہائش کے لیے اختیار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر جن کسی انسان کے جسم میں داخل ہو جائے تو اس کے کھانے کا بندوبست خود بخود ہی ہو جاتا ہے، اور رہائش کا بھی، یعنی جو خوراک انسان کھائے گا جن وہی خوراک کھائے گا، اور رہائش کا بھی اسی طرح ہے کہ جب وہ خوراک انسان کی کھاتے ہیں تو رہائش بھی انسانوں کی وہ استعمال کرتے ہیں۔ ان کو نہ سیمنٹ خریدنا پڑتا ہے، نہ کریش خریدنی پڑتی ہے، نہ اسٹیل یعنی لوہا سریا ان کو خریدنا نہیں پڑتا کہ وہ لینٹر ڈال سکیں اور چھتیں بنا سکیں اور ٹائلیں اور ماربل اور یہ وہ چیزیں، ان کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ ان کو بنے بنائے مکان اور بنا بنایا کھانا میسر ہو جاتا ہے جب وہ کسی انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس بات کو خصوصی ذہن میں رکھیے گا کہ جب وہ انسانوں کی بنی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، ظاہر ہے کسی جسم کے اندر آ گئے، اب جس مکان کے اندر وہ مریض رہ رہا ہے، وہ انسان رہ رہا ہے، اسی مکان کے اندر وہ جنات رہ رہے ہیں۔ اسی طرح جہاں انسان رہے گا وہ بھی رہیں گے، اور یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب انسان کھانے پر بسم اللہ شریف نہ پڑھنے کا عادی ہو جائے اور سوتے وقت کی مسنون دعاؤں کو ترک کر دے، تارک ہو جائے دعاؤں کا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا فرمائی ہوئی اور آپ کی ارشاد فرمائی ہوئی دعائیں ہیں، مسنون دعائیں۔ جب مسلمان ان کو بھول جائے گا، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو بھول جائے گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو بھول جائے گا، آپ کے مبارک انداز کو بھول جائے گا، تو پھر وہ ان چیزوں کا عادی ہو جائے گا۔ اب کھانے پہ بھی بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے۔ جب وہ تارک بسم اللہ ہوا اور تارک مسنون دعا ہوا تو پھر اذکار کی پابندی دیگر مقامات پر بھی وہ نہیں کرتا۔ اسی طرح جو شخص بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانا کھائے اس کے ساتھ کبھی شیطان کبھی جنات کھانا نہیں کھاتے۔ یہ بات انتہائی اہم ہے کہ جب بندہ مذکورہ دعائیں جو مسنون دعائیں ہیں ان کو ترک کر دے گا اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ شریف پڑھنے کا معاملہ ترک کر دے گا تو پھر اس کے ساتھ جنات ہو جائیں گے، جنات اس کے اوپر وارد ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے۔ جس شخص پر جادو ہو چکا ہو
اور جن بھی آ چکا ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ علاج کو مؤثر بنانے کے لیے ان موقعوں پر مسنون دعاؤں کا اہتمام لازماً کیا جائے۔ اب ایک طرف مریض کا علاج جاری ہے، دوسری طرف وہ مریض اسی روش پر ہے کہ صبح کی نماز بستر پہ ہے، یعنی پڑھی ہی نہیں، وہ سویا رہتا ہے، پڑھتا ہی نہیں نماز۔ اسی طرح زور کا وقت ہے، زور کی نہیں پڑھی، عصر کا وقت ہے، وہ نہیں پڑھی، مغرب کا وقت ہے، وہ نہیں پڑھی، عشاء کا وقت ہے، وہ نہیں پڑھی۔ اب یہ فرض تھی اس کے اوپر، ہر مسلمان مرد اور عورت پر 5 نمازیں فرض ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیا، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ شریف پڑھنی چھوڑ دی، سوتے وقت مسنون دعاؤں کو چھوڑ دیا۔ اب اس کے اوپر اثرات ہو گئے، کیونکہ صحیح حدیث پاک ہے کہ جو بندہ صبح کی نماز نہیں پڑھتا، شیطان اس کے کانوں میں، اس کے منہ میں پیشاب کر دیتا ہے۔ تو جنات تو آ گئے، شیطانی جنات آ گئے اس کے اوپر، کافر جنات آ گئے اس کے اوپر۔ اب وہ آ گئے تو ایک طرف اس کا علاج شروع ہو گیا، لیکن ہم دوائی کھائیں تو ڈاکٹر کی بتائے ہوئے پرہیز کو بھی ساتھ لازم کرتے ہیں، اور اگر ہم پرہیز نہ کریں، دوائی کھاتے رہیں تو آرام نہیں آتا۔ اسی طرح معزز سامعین گرامی قدر، آپ کو علاج کے ساتھ ساتھ علاج کرنے والا بھی شریعت کا پابند ہو، اور جس کا علاج ہو رہا ہے وہ بھی شریعت کی پابندی کرے۔ اب ایک طرف علاج کرنے والا تو باشرع ہے، نمازی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر اور آپ کے فرمودات پر عمل کرنے والا ہے، مسنون دعاؤں کا پڑھنے والا ہے، قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر اذکار کرنے والا ہے، لیکن آگے جس کو فیض کنورٹ ہونا ہے، جس کے اندر فیض جانا ہے، وہ آگے سے اس پر عمل ہی نہیں کر رہا۔ تو علاج میں پھر یہ معاملہ مشکل ہو جاتا ہے، معالج کے لیے علاج کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ جو اس کے اوپر دم پڑا جا رہا ہے، اس کی تاثیر پوری طرح اس کے اوپر نہیں جاتی، اثر انداز نہیں ہوتی۔ لہٰذا کیا ہوگا، مریض 3 اوقات جو کھانا کھانے کے ہیں، اس وقت کھانا جب کھائے گا، صبح دوپہر شام، تو وہ کھانا اس کے ساتھ وہ جنات کھائیں گے، جنات کھانا کھائیں گے اس کے ساتھ۔ اور یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب بندہ بسم اللہ نہیں پڑھتا، کھانا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے ساتھ شیطان بیٹھ جاتا ہے، وہ کھانا بے برکتہ ہو جاتا ہے۔ بے برکتہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ شیطان کھانا اٹھا کے اس کا کھاتا ہے، لہٰذا وہ کھانا جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ اور علاج بھی اس طریقے سے مشکل ہو جاتا ہے جب آگے سے مریض تعاون نہیں کرتا۔ مریض پوری طرح تعاون کرے اور معالج پوری طرح محنت کرے تو اس کا ثمر مل جاتا ہے، اس کے نتائج اچھے برآمد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ عمل نہیں کرے گا تو اس کے گناہوں سے جن کو تقویت ملے گی۔ مریض اگر گناہ کے اوپر گناہ کر رہا ہے، یعنی بسم اللہ شریف چھوڑنے کا گناہ تو ہے، نماز چھوڑنے کا گناہ تو ہے کہ اس نے نماز چھوڑ دی، اب نماز بھی نہیں پڑھ رہا، شرک کیے جا رہا ہے، گستاخیاں کیے جا رہے ہیں اور عبادات کو ترک کر دیا ہے، تو یہ اس کو روزانہ کا گناہ، روزانہ کی بنیاد پر اس کو ہو رہا ہے۔ جب بھی اس نے فجر چھوڑی تو فجر چھوڑنے کا گناہ، ظہر چھوڑی تو ظہر چھوڑنے کا گناہ، عصر چھوڑی تو عصر چھوڑنے کا گناہ، مغرب چھوڑی تو مغرب چھوڑنے کا گناہ، عشاء چھوڑی تو عشاء چھوڑنے کا گناہ۔ تو اب اس کے ساتھ جن جو ہے وہ طاقتور ہوتا جا رہا ہے، اس کے اثرات وہ قوی ہوتے جا رہے ہیں، مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، اور اس وجہ سے علاج غیر مؤثر ہو جائے گا۔ اس لیے مریض کے لیے لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے علاج جب ہو اور جس کے پاس علاج کروانے کے لیے جائے، وہ اس کی عقیدے کو درست کرے، یعنی صرف دم پھونکا جھاڑا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تبلیغ بھی کرے۔ وہ صاحب مسند، وہ جو عامل ہے، وہ جو حضرت صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، جو شیخ صاحب ہیں، جو بھی اس کا علاج کر رہے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ پہلے اس کو شریعت کا پابند کریں اور اس کے عقیدے کو خاص طور پہ شرک سے پاک کریں۔ یہ جو لوگ، میں اکثر اپنے بیانات میں بھی، اپنی گفتگو میں بھی، اور سارا دن لوگ جو آتے ہیں آستانے پر، یہ
الحمدللہ میں اپنے اوپر فرض سمجھتا ہوں ان کے عقیدے کی درستگی. میں ان کو بتاتا ہوں. وہ لوگ جب کہتے ہیں جی کالا علم ہوا ہے تو فلاں جگہ پہ گئے، انہوں نے کہا جی کالے علم کا توڑ کالے علم سے ہوگا، جادو کا توڑ جادو سے ہوگا. بھئی یہ کون سی منطق ہے؟ سمجھ سے بالا تر ہے. قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب پوری کائنات میں جس طرح رب کائنات بے مثل اور بے مثال ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بے مثل اور بے مثال ہے. سپر پاور طاقت، ساری طاقتوں کا سر چشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور پورے کلاموں کا، پوری کتابوں کا، پورے علوم کا سر چشمہ، سب سے طاقتور ترین علم، سب سے طاقتور ترین کتاب، کلام اللہ کا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں. تو میں آنے والے لوگوں کو سب سے پہلے یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر تمہارا کامل ترین توکل ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. او بھائی شیطان کے علم کے اندر اتنی طاقت ہے، جادو کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے، تو پھر جو خالق کائنات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، تم اس کے علم کی اور اس کی طاقتوں کی نفی کر رہے ہو. اس سے بڑی اور شیطانیت کیا ہے؟ اس سے بڑی اور کمزوری کیا ہے؟ اس سے بڑا شرک اور کیا ہے کہ تم اللہ کے کلام کو کمزور سمجھو، اللہ کی طاقتوں کو کمزور سمجھو، اور شیطانی قوتوں کو تم زیادہ طاقتور سمجھو؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ پر، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر کامل ترین بھروسہ، یقین کہ ہم نے اللہ کے قرآن سے فیض لینا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات عالیہ سے، آپ کی احادیث نبویہ سے ہم نے فیض لینا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی دعاؤں سے ہم نے فیض لینا ہے. تو یاد رکھیں ان چیزوں کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. عقیدے پر اس کو پختہ کیا جائے، شرک سے اس کو پاک کیا جائے اور شرک سے دور کیا جائے. ہر مسئلے کے حل کے لیے بتایا جائے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو اور اسی کی عادت بناؤ. اپنے سابقہ گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو، آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ اور عزم کرو، مصمم ارادہ کرو. بشری کمزوری کی وجہ سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر توبہ کرنے میں، معافی مانگنے میں دیر نہ کرو. جلد از جلد اللہ کے دربار میں استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں توبہ کرو. یہ بھی اہم ہے کہ مریض جن چیزوں کو گناہ یا ثواب سمجھتا ہے ان چیزوں کو شریعت کے معیار پر ماپ کر دیکھا جائے. آپ پوچھ لیں کہ وہ مریض کے معمولات کیا ہیں، اس کے عادات و اطوار کیا ہیں، اور اس کے معمولات کس طرح کے ہیں. اکثر اوقات ہمارے ہاں دین معاشرے کی کسی رسم کی طرح دین کو سمجھا جاتا ہے. دین کو معاشرے کے اندر ایک رسمن سمجھا جاتا ہے. معاشرے نے جس چیز کو ٹھیک کہہ دیا لوگ اس کو درست سمجھتے ہیں، اور جس چیز پر معاشرے کو اعتراض نہیں ہے اس کے کر لینے میں لوگ کوئی اعتراض نہیں سمجھتے، اعراض نہیں کرتے، اس سے اجتناب نہیں کرتے، اس سے پرہیز نہیں کرتے. اسی طرح معاشرے میں اگر کسی کام کو معاشرہ کرنے کا حکم دے دیتا ہے تو لوگ اس کو کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اگر یہ کام نہ کیا تو برادری کے اندر، سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر ناک کٹ جائے گی. یہ باتیں دین سے متصادم ہیں، یہ باتیں دین سے متصادم ہیں، ٹکراؤ کرتی ہیں. لہٰذا ایسی باتوں کو اپنے اوپر سے دور کر دیں، اپنی طرف سے ان کو ایسولیشن میں ڈال دیں کہ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا اور ایسی کوئی بات نہیں کرنی جو دین سے الگ ہو. دین پر عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ اپنی ترتیب بنائیں، کیونکہ دین کے معیار پر اپنے تمام اعمال کو دیکھیں، معاشرے کے اوپر اپنے اعمال کو نہ جانچیں. دین کے معیار پر جو پورا نہیں اترتا اس کا شر اور نقصان یاد رکھنا وہ آپ کو پہنچ کر رہے گا
اگر آپ دین کے خلاف چلیں گے، دین کے خلاف عمل کریں گے تو آپ کو فیض نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا۔ اسی طرح خواہ لوگ آپ کو 100 دفعہ، 1000 دفعہ، لاکھوں دفعہ تسلی دیں کہ اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نہیں، کالے علم والے کے پاس چلے جاؤ، جادوگر کے پاس چلے جاؤ، کاہن کے پاس چلے جاؤ، نجومی کے پاس چلے جاؤ، فلاں کے پاس چلے جاؤ، نہیں، ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا۔ شفا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمانی ہے، میری قسمت میں شفا ہے تو انشاءاللہ تعالی مجھے قرآن مجید سے ضرور ملے گی، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ محترم خواتین و حضرات، یہ بہت ساری قیمتی باتیں تھیں جو میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی، ان پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالی دونوں جہان میں آپ کا فائدہ ہوگا۔